السلام علیکم. میں ڈاکٹر اشفاق لندن سے لائیو آپ سے مخاطب ہوں. یہ کرونا سے ریلیٹڈ میری چوتھی ویڈیو ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میرے ذہن پہ دل دماغ پہ صرف ایک ہی چیز ہے کہ کرونا کو کس طرح سے ہم ہینڈل کریں. میری اگر آپ پرانی 3-4 ویڈیوز دیکھیں تو اس میں نے اسٹیپ وائز کچھ چیزیں بتائی تھی. لوگوں کو پاکستان کی گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ یہ میجرز لیں. انفارچونیٹلی وہ سب کچھ نہیں ہوا اور آج نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ تقریباً پاکستان کے ہر گھر میں اور ہر خاندان میں کرونا کے پیشنٹس ہیں، بلکہ ایک نہیں 2 پیشنٹس ہیں. تو اب تو یقیناً پاکستانیوں کو یقین آ گیا ہوگا کہ یہ کرونا ہے اور ایگزسٹ کرتا ہے. میں نے اپنی پرانی ویڈیو میں کہا تھا کہ کرونا آپ کو سرپرائز دے گا. وہ پہلے باہر کی دنیا میں ہوگا، پھر آپ اس کو اپنے قریب پائیں گے، آپ کی فیملی میں آئے گا اور پھر آپ کے پیارے اس سے افیکٹ ہوں گے. لیکن جو ہوا سو ہوا. اب چونکہ پورے پاکستان میں یہ وبا پھیل چکی اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ اس کی اموات ہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں اور ہمارے پاس ایسا کوئی نظام نہیں ہے کہ ہم اس کو کاؤنٹر ایکٹ کر سکیں. سارے ہسپتال پاکستان کے اس وقت جیم پیک فل ہیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ میں نے مسلسل صبح سے لے کے شام تک، پشاور سے لے کے کراچی تک، تمام میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ڈاکٹرز ہیں جو پاکستان کے اسپتالوں میں کام کرتے ہیں، ان سے میں نے رابطہ کیا ہے اور وہ سب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے آغا خان کے اسپتال، جناح، انڈس، سول سارے فل ہیں. تو اب سارے فل ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنے مریض لے کے ایمبولینسوں میں جاتے رہیں گے، سڑکوں پہ مریں گے؟ اللہ نہ کرے وہ وقت آئے، لیکن لگتا تو ہے ایسا کہ یہ سب ہوگا. میری ویڈیو کا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے. میری ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ اب میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. میں آپ سے 5,000 10,000 مائل دور بیٹھا ہوا ہوں، میں پاکستان آ نہیں سکتا. ایڈوائز میری تو حکام کوئی مانیں گے نہیں، کیونکہ وہ ان کی نظر میں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. مجھے اندازہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ میں کیا مائنڈ سیٹ ہے. اچھا تو لیکن پھر بھی ہم لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو ایک کلیئر کٹ گائیڈ لائن بتاؤں کہ آپ نے کرونا کے پیشنٹ کو کیسے خود سے ڈیل کرنا ہے. اگر تو آپ کے گھر میں کوئی کرونا کا پیشنٹ ہے تو اب آپ کی ذمہ داری ہے. اب جنگ آپ کے گھر تک آ گئی ہے. اب آپ نہیں ایکسپیکٹ کریں گے کہ جو ہے وہ اسپتال میں کیا ہوگا اور فوج کیا کرے گی تو عمران خان کیا کریں گے. اب آپ کے گھر میں دشمن اگر گھس جاتا ہے تو آپ نے اب کیا کرنا ہے، کس طرح سے پیشنٹ کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ 97-98% آف دا ٹائم تو پیشنٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں، وچ از اے گڈ سائن. تو آپ پریشان زیادہ نہ ہوں. اگر کوئی آپ کے گھر میں کرونا کا پیشنٹ ہے تو آپ پہلے خود ہی اس کو دیکھ لیں کہ وہ اس کو کیا کوئی تکلیف ہے یا نہیں ہے، یا صرف وہ کرونا سے پازیٹیو ہے. اگر تو اس کو کوئی سمٹم نہیں ہے تو آپ کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اس کو آپ ایک کمرے میں بند کریں اور آئسولیٹ کریں اور 2 ہفتے تک اس کو آئسولیشن میں رکھیں، سمٹمز نہ ہوں تو بھی. اور اگر کسی کو مائلڈ علامتیں ہیں جیسے کھانسی ہے یا اس کو نزلہ ہے، فیور بھی ہے، یا اس کو علامتیں ہیں، تو اب اس کا اگر آپ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں تو ٹیسٹ کروا لیں، ورنہ پریکاشنری اس کو آپ آئسولیٹ کر دیں جب تک وہ سمٹم فری نہ ہو. سمٹم فری ہونے، اس کی ساری علامتیں ختم ہو جائیں، تب تک اس بندے کو آپ نے 2 ہفتے تک کمرے سے نہیں نکلنے دینا، کسی سے ملنے نہیں دینا، کیونکہ وہ آپ کو سب کو انفیکٹ کرے گا. یہ تو ہو گئی ان لوگوں کی بات جن کو مائلڈ سمٹمز ہیں یا سمٹمز نہیں ہیں. لیکن اگر کسی کو ماڈریٹ سمٹمز ہیں تو کرونا کو آپ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں بغیر علامت کے. معمولی جو علامات ہیں وہ، پھر ماڈریٹ جو ہیں وہ علامات کیا ہیں؟ اس میں سانس کا پھولنا ہے اور بخار ہے، جسم کا ٹوٹنا ہے اور کھانسی ہے اور یہ ساری چیزیں. تو اگر اس طرح کی علامتیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پیشنٹ آپ کا جو ہے وہ ماڈریٹلی سک ہے. اس پیشنٹ کو آپ نے تھوڑا سا اور کیئر کرنا ہے. میں سجیسٹ کروں گا کہ اس وقت آپ بیسک بیس لائن ٹیسٹ کرا لیں، جس میں CBC کاؤنٹ ہے، CRP ہے اور ایک چیسٹ ایکس رے ہے. یہ آپ جتنا ارلی کرا لیں گے اس میں آپ کو بہت ساری فیچرز مل جائیں گے، جس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ پیشنٹ کو کرونا ہے یا نہیں ہے. چیسٹ میں اکثر آپ کو فائنڈنگ مل جاتی ہے. چیسٹ ایکس رے میں عموماً پیشنٹ کے سمٹمز ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو سمٹم زیادہ نہیں ہوتے، لیکن چیسٹ ایکس رے میں بہت زیادہ کووڈ کے فیچرز ہوتے ہیں.
تو ہم ان کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. جیسے ابھی میں 2-3 پیشنٹس اپنے خاندان میں مینیج کر رہا ہوں تو ہم ہوم پہ ان کو گھر پہ مینیج کر رہے ہیں, میں ڈسٹینس سے مینیج کر رہا ہوں, اور الحمدللہ ہمیں سکسیس بھی ہو رہی ہے. تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ خود اپنے اب ہاتھ میں اپنی زندگی کی تقدیر لیں, اور آپ کو خود اپنا علاج کرنا ہوگا, اور ہماری ہیلپ آپ کے پاس اویلیبل ہوگی. تو آپ بیسک بیس لائن ٹیسٹ کرا لیں, جس میں CBC ہے, CRP ہے, اور چیسٹ ایکس رے ہے, اگر آپ کو بخار ہے اور سارے سمٹمز ہیں. اگر آپ کو چیسٹ ایکس رے دیکھنا نہیں آتا, آپ کے ڈاکٹر کو دیکھنا نہیں آتا, آپ وہ چیسٹ ایکس رے ہمیں پاکستان ایمرجنسی میڈیسن ایسوسیشن پیما کے فیس بک پیج پہ اس کو پوسٹ کر دیں, ان باکس کر دیں, ہم آپ کو رپلائی کریں گے کہ اس میں کووڈ کے فیچرز ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ تو ہو گئی ایک بات. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کووڈ کے پیشنٹ جو ہے اس کا اصل مسئلہ آکسیجن کا ہوتا ہے. تو ایک چھوٹی سی آکسیجن کی ڈیوائس ہے, آپ کو ویسے تو اس کی قیمت 2,500 روپے ہے, لیکن پاکستان میں اس وقت 5,000 روپے کی مل رہی ہے. اس کو پلس آکسی میٹر کہتے ہیں. وہ آپ کہیں بھی سرجیکل مارکیٹ سے, کہیں سے بھی فارمیسی سے خرید لیں. وہ اس میں 2 سیل لگتے ہیں, بیٹری کی چھوٹی سی ہوتی ہے, اس کو پلس آکسی میٹر کہتے ہیں. وہ آپ کی پلس اور بلڈ پریشر اور آکسیجن سیچوریشن بتا دیتا ہے. تو اگر تو آپ کی آکسیجن 95 سے اوپر ہے تو آپ بھول جائیں, کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ڈاکٹر, نہ سرجن, نہ پرائیویٹ, نہ گورنمنٹ. آپ گھر میں بیٹھیں. آکسیجن اگر 95 ہے, 94 ہے, تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ پیشنٹ کو چلا کے دیکھیں, تھوڑا سا 5-10 منٹ اس کو چلائیں, پھر آکسیجن پروب لگائیں اس کے ذہن, اس پہ نا فنگر پہ. اگر تو آکسیجن اس کی ڈراپ ہو رہی ہے, یعنی ایگزرشن پہ ڈراپ ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس پیشنٹ کو کووڈ یعنی نیمونیا ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا ہے. اچھا, اس لیول پہ بھی آئیڈیلی تو ہم پاکستان UK میں تو لندن میں تو ہم پیشنٹ کو ہاسپٹل لے آتے ہیں, لیکن اب چونکہ ہاسپٹل پاکستان میں پورے فل ہیں, تو اس لیول پہ بھی آپ زیادہ ابھی نہ گھبرائیں. آپ ایک کام کریں کہ پیشنٹ کے اوپر گہری نظر رکھیں, اور ان کو اچھی سے اچھی ڈائٹ دیں, جتنا بھی اچھا ان کو کھلا سکتے ہیں, جوسز پلا سکتے ہیں, ان کی امیونٹی بڑھا سکتے ہیں. یو یوز اینی تھنگ یو لائک. آپ وائٹامن ڈی, وائٹامن سی لوگ یوز کر رہے ہیں, ان سے کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے کوئی فائدہ ہو. تو آپ یہ چیزیں ان کو کھلاتے رہیں, اچھی ان کی کیئر کریں, ان کو میک شور کریں وہ گھر میں چلیں, ایک کمرے میں بیٹھے نہ, تاکہ ان کی باڈی جو ہے وہ رسپونڈ کرتی رہے. تو اگر تو آکسیجن سیچوریشن چلنے پہ کم ہو رہی ہے تو آپ نے اور الرٹ ہو کے ان کو دیکھنا ہے کہ سوتے ہوئے کتنی ہو رہی ہے, ڈراپ کر رہی ہے. اچھا, آئیڈیلی تو 95 سے اوپر ہونی چاہیے آکسیجن, لیکن اگر 92, 93 بھی ہے تو بھی آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں. اگر تو وہ 90 سے نیچے ڈراپ کر رہی ہے, اگر تو پیشنٹ کو آپ مانیٹر کر رہے ہیں, آکسیجن سیچوریشن لگا رہے ہیں, اور اس کی 90 سے نیچے جا رہی ہے, تو اب اس پیشنٹ کو آکسیجن کی ضرورت پڑے گی. اب آکسیجن کہاں سے لائیں گے؟ آکسیجن جو ہے وہ ہاسپٹل, اب صرف آکسیجن کے لیے ہاسپٹل جائیں گے؟ آئیڈیلی تو جانا چاہیے, لیکن اب اگر آپ کے پاس ہاسپٹل میں جگہ ہی نہیں ہے تو بہت سارے ابھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ڈاکٹرز کے تھرو پرسکرائب کروا کے آکسیجن سلنڈرز لے لیے ہیں, 5,000 سے 7,000 روپے کے مل رہے ہیں. میں ریکمینڈ کروں گا کہ فیملیز میں کوئی اگر ڈاکٹر ہوں, GPs ہوں, تو وہ پلیز اپنے پیشنٹس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, کیونکہ ان کو ضرورت پڑے گی. تو اگر کوئی پیشنٹ ایسا ہے جس کی سیچوریشن 90 سے زیادہ ڈراپ کر رہی ہے, تو آپ کو اب ان کو صرف آکسیجن دینی ہے. اچھا, ایک اور کام آپ کریں کہ پیشنٹ جب بیٹھا ہوا ہو تو اس کی پلس بھی چیک کریں, پلس آکسی میٹر پہ, اور اس کی آکسیجن سیچوریشن وہ دیکھیں, بتا دے گا. اور پھر ان کی بریدنگ کاؤنٹ چیک کریں, ریسپائریٹری ریٹ چیک کریں. بڑا آسان سا طریقہ ہے, بڑا سا پلین پیپر ادھر چیسٹ پہ رکھ دیں, پیشنٹ کو مانیٹر کریں اور دیکھیں کہ چیسٹ کتنی دفعہ موو ہوتا ہے. 1 منٹ میں 20 سے کم ہونا چاہیے. ایک آدمی 1 منٹ میں 20 سے کم دفعہ سانس لیتا ہے. اگر 22, 23, 24 ہے تو بھی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے, لیکن اگر 30 ہے تو اب اس کا مطلب ہے کہ پیشنٹ کو آکسیجن ہاسپٹل کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو یہ میں نے آپ کو اسٹیپ وائز بتائی کہ اگر علامات نہ ہو تو کیا کریں, مائل علامات ہو تو کیا کریں, ماڈریٹ علامات ہو تو کیا کریں, اور اگر آکسیجن کی ریکوائرمنٹ پڑ جائے یعنی ایگزرشن پہ اگر آکسیجن ڈراپ ہو رہی ہے تو کیا کریں. اور اگر تو پیشنٹ کی آکسیجن 88, 87, 85 جا رہی ہے اور بریدنگ بھی 30 سے اوپر جا رہی ہے, اب اس پیشنٹ کو ضرورت پڑ سکتی ہے کہ اس کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑے گی. تو ہر کووڈ پیشنٹ کو وینٹیلیٹر کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ سارے لوگ پریشان نہ ہوں کہ بھئی ادھر سے ادھر ہاسپٹل میں فون کر رہے ہیں, وینٹیلیٹر ہے, بیڈز ہیں, نہیں ہیں. تو اسٹیپ وائز اپنے پیشنٹ کو ڈیمارکیٹ کریں کہ وہ مائلڈ سے ماڈریٹ سیویئر آکسیجن ریکوائرمنٹ سے وینٹیلیٹر پہ جا رہا ہے یا نہیں. یہ آپ گھر میں بھی مانیٹر کر سکتے ہیں. یہ ڈاکٹرز صحیح ہے, ہاسپٹل میں مور اکوپڈ ہوتے ہیں اور ساری چیزیں, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں آپ کے پاس یہ فیسلٹی
نہیں ہے تو آپ کو خود اپنے پاس چیزیں لینی پڑیں گی. بیسک بلڈ ٹیسٹ CBC CRP اور چیسٹ ایکس رے کرائیں, ایک پلس آکسی میٹر لیں, اور پیما پاکستان ایمرجنسی میڈیسن ایسوسی ایشن کو آپ آکسیجن ریڈنگز دے سکتے ہیں, اس نے باکس میں بھیج سکتے ہیں. اگر ضرورت پڑی تو میں خود آپ سے آن لائن فون پہ بات کر لوں گا, آپ کے پیشنٹ کو دیکھ لوں گا, اور لائیو ہم آپ کو بتا دیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. میں دور سے آپ کے ساتھ صرف اس وقت یہی کر سکتا ہوں, اور میری دعا ہے کہ آپ سب لوگ اپنے حفظ و امان میں رہیں اور کوشش کریں کہ بالکل سوشل ڈسٹینسنگ پہ آ جائیں. اب آپ بالکل گھر سے باہر نہ نکلیں, کچھ بھی ہو آپ نے گھر سے باہر نہیں نکلنا. جو ہوا سو ہوا, جتنے لوگ بیمار ہوئے تو ہوئے. اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ڈاکٹر ایش کی طرف سے سب کو خدا حافظ, اور پلیز اسٹے کنیکٹڈ وتھ می. میرا یوٹیوب چینل ہے, میں آپ کو بار بار لنکس بھیجتا رہوں گا, تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملیں, اور مجھ سے آپ کنیکٹڈ رہیں. انشاءاللہ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو ہیلپ یو. آلرائٹ, اللہ حافظ.